اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم سے تعلق کی ہم نے دو بنیادیں پڑھی، ایک شاباش اور دوسرا عبد اور معبود۔ خالق اور مخلوق کے تعلق کو توحید ربوبیت کہتے ہیں اور عبد اور معبود کے تعلق کو توحید عبادت کہتے ہیں۔ تیسرا تعلق ہے انسان کا اللہ سے، دینے والے اور لینے والے، رازق کا نا، محتاج اور غنی۔ اللہ کے ساتھ انسان کا تیسرا تعلق یہ ہے کہ انسان فقیر و محتاج ہے، جبکہ اللہ رب کریم غنی اور قادر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، الی اللہ، اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہے جو بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، ویاتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ نئے لوگ لے آئے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ پر کرنے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 تا 14۔ انسان کو پوری زندگی میں ہر قدم پر اللہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کامل تھے، انسانی اخلاق اور کردار کے اس مقام پر پہنچے جو انسانیت کی معراج اور مقصد ہے، وہ بھی اللہ رب کریم کی رحمت اور عنایت کے اتنے ہی طلبگار تھے جتنا کوئی بھی ہوتا ہے، اور آپ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معروف دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ جو دعا ہے ابو داؤد کی ہے، 509 اس کا نمبر ہے ابو داؤد میں۔ تو آپ دیکھیے کہ دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے سارے کام صحیح کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ یہ ایک دعا پیش کی ہے میں نے بطور مثال، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں، جیسے اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، آپ پریشان ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہے نا۔ تو آپ نے حضرت فاطمہ کو بھی کہا کہ فاطمہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم اس بات سے عاجز نہ ہونا کہ صبح و شام پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے پیاری بیٹی کو یہ دعا سکھائی۔ تو کہنے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ انسان بیمار ہو، تنگ دست ہو، پریشان ہو، مشکل کا شکار ہو، رزق، مال، اولاد اور دیگر دنیوی ضروریات کا طلبگار ہو، ہر حالت میں صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے جو اس کی مدد کر سکتی ہے، وہ ہے اللہ ذوالجلال کی ذات۔ اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب کریم ہی انسان کا ولی ہے، وارث ہے، اور وہی انسان کو مشکلات سے نکالتا ہے یا بچاتا ہے۔ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ سراپا عدل ہیں اور اس کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، لیکن دنیا میں ایمان والوں کے لیے درجات کی بلندی کے لیے آزمائش شرط ہے، اور ان کے ایمان کی پختگی اور استقامت اور ثابت قدمی کے لیے بھی اللہ انہیں آزمائشوں میں سے گزارتا ہے، اور یہ دنیا کا قانون ہے، اور جنت کے حصول کے لیے مشقت شرط ہے۔ اس وجہ سے یہ مصائب زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں ملی ہیں، کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہے نا۔ تو اللہ رب کریم کا فضل و کرم اور احسان ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ رب کریم نے پوری کائنات کو ہماری خدمت اور ضرورت کے لیے بنایا۔ خود اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا۔ پوری کائنات جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور فصلیں اس کی وجہ سے اگتی ہیں، پوری کائنات کے پارٹیسپیشن کی وجہ سے ہمارا سیزن سائیکل چلتا ہے، تو یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا، تو کتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ اب اللہ رب کریم نے بغیر مطالبے کے ہمیں انسان بنایا،
ہمیں عقل عطا کی، اچھے گھرانوں میں پیدا کیا، شعور دیا، علم دیا اور مسلمان بھی پیدا کیا، سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ساری نعمتیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کا شکر ادا کرنے لگے تو نہیں کر سکتے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ القصص میں، ان سے پوچھیے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک ایک ہی دن بنائے رکھے تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو تمہارے پاس دن کو ہٹا کر رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کر سکو؟ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے؟ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن اور رات مقرر کر رکھے ہیں تاکہ رات میں تم آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی حاصل کر سکو. اسی لیے تمہیں چاہیے شکر گزار بنو. اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ جنہیں تم میرے شریک خیال کیا کرتے تھے وہ کہاں ہے، اور ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، اس وقت وہ جان لیں گے کہ سچائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی تھی اور جو کچھ باتیں وہ بناتے تھے سب جھوٹ ہے، اور ان کے پاس سے اس روز وہ سب کچھ ہو جائے گا، گم ہو جائے گا. تو یہاں بھی اللہ دلیل کیا بنا رہے ہیں؟ جو اللہ نے ایک پوری کائنات ہمارے لیے بطور نعمت پیدا کی. تو نعمت رساں کون ہے؟ اللہ رب کریم. اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے وہی رب ہے جس نے تمہیں منہ مانگی چیزیں دے رکھی ہیں ساری کی ساری، اگر تم اللہ کے احسانات گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. بے شک انسان نہ انصاف ہے اور نہ شکر گزار ہے. شیطان نے بھی کہا تھا نا اللہ کو کہ اللہ جی انسانوں میں بہت کم لوگ شکر گزار ہوں. تو بات یہ ہے کہ اول تو ہمیں بنیادی نعمتیں ہی جو ملی ہیں، زندگی کا سامان، اپنے جسم کے اندر جو اللہ نے ہمیں قوتیں عطا کی ہیں، وہی سارا کچھ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ اللہ رب کریم نے ہمارے لیے خاندان بنائے، گھر بنائے، ہمیں اور مواقع عطا کیے انڈیویجول لیول پر. پھر ہم جو دعائیں مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اس میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. بیماری میں صحت ملتی ہے، تنگ دستی میں رزق ملتا ہے، پریشانی میں سہارا اللہ کریم دیتے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ کریم نا. تو پھر رازق و مرزوق بھی ایک تعلق ہے ہمارا. رازق اللہ اور لینے والے ہم. رزق آپ کو پتہ ہے نا ہر چیز کو کہتے ہیں. اردو میں اصل میں رزق کا لفظ ہم نے محدود کر دیا کھانے پینے کے لیے، لیکن عربی میں رزق میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو دی جائے. رزقہ کا مطلب ہوتا ہے دینا. تو سب کچھ، اولاد، علم، وقت، عمر، ہر چیز رزق ہے. تو رزق کے اندر سبھی کچھ آ جاتا ہے. تو وہ رازق ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے. تو یہ پھر توحید کی تیسری قسم آ گئی، دینے والا اور لینے والا. ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال و دولت، اولاد، کاروبار وغیرہ میں ترقی و اضافہ اس کی عزت و شہرت، نیک نامی اس کی محنت اور ذہانت اور علم اور لگن کی وجہ سے ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. کیونکہ علم، ذہانت، محنت، لگن بھی کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے. تو پھر فائنلی ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے کیونکہ اصل سورس اللہ ہی. بلکہ ایسے لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہر دور میں اللہ نے 20 ایسی مثالیں پیش فرمائی ہیں کہ کسی کو انتہا درجے کی عقل و ذہانت دی اور پھر چھین لی، کسی کو بہت دولت عطا فرمائی اور پھر اس کو محتاج کر دیا، اور کسی محتاج کو امیر کر دیا. اب آج کے دور میں بھی آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہیں. دور کیا جانا، ابھی آپ دیکھیں نواز شریف خاندان رول کر رہا تھا پچھلے 35 سال سے، ہے نا. تو پھر کیا ہوا؟ پکڑ میں آ گئے. وجہ جو بھی رہی ہو، اچھا برا، وہ سب تو آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے، لیکن میں صرف ایک اصول کی بات کر رہی ہوں. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بے شک ہوتا اصولوں پر ہے مگر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دونوں خاندان، زرداری خاندان، یعنی زرداری تو خیر کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں اہمیت کا حامل خاندان، بھٹو خاندان اور نواز شریف خاندان، یہ دونوں پچھلے 35 برسوں سے حکمران تھے. تو اب دونوں کا ہی زور ٹوٹ گیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کا ٹرائل چل رہا ہے. اللہ رحم فرمائے ان پر بھی اور ہم پر بھی.
اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہے بھٹو خاندان اس کا بھی ہوگا، کیونکہ اس کے بعد انہیں کے کیس کھلنے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب کریم یہ چیزیں ہمارے لیے مثال بناتے ہیں. صدام حسین کتنا بڑا نام تھا. اور پھر آپ سیاست کے علاوہ بھی دیکھیں، آپ نے زندگی میں ایسے مسائل کئی بار دیکھے ہوں گے. اپنے خاندان میں ہو سکتا ہے کوئی مثال گزری ہو کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ، امیر لوگ جو ہیں وہ چکر میں آ جاتے ہیں وقت کے، اور کئی ایسے لوگ جو بالکل بے بس اور محتاج ہوتے ہیں. ایسا رستہ کھلتا ہے کہ اللہ انہیں غنی کر دیتے. بل گیٹس ہی کون تھے؟ اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص ہے نا بل گیٹس. تو کون تھے، کیا تھے، کون جانتا ہے؟ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا ان کا، کوئی امیر فیملی میں پیدا نہیں ہوئے تھے، غریب شخص تھے. تو ان کا یہ کوٹ بھی بڑا مشہور ہوا ہے. انہوں نے کہا اگر تم غریب پیدا ہوئے تو تمہارا قصور نہیں ہے، مگر تم غریب مر گئے تو یہ تمہاری غلطی ہے. تو بڑی محنت کی اس بندے نے. تو محنت تو بے شمار لوگ کرتے ہیں، کمپیوٹر کی لائن میں کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، بس اللہ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا اور خون برستا ہے اس پر. تو یہ اسی طرح ہے، یہ اللہ ہمارے لیے مثالیں قائم کرتے ہیں. اب اللہ انسان کو عقل، ذہانت، توفیق عطا کرتا ہے. پھر جب انسان ان کا انکار کرتا ہے اور اپنی کامیابی کو صرف اپنی ذہانت اور اپنی کوشش کا نتیجہ مانتا ہے، تو اللہ رب کریم اس کے اس رویے کو تکبر اور کفر سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ سے سرکشی کے مترادف. تو قارون کا یہی سلسلہ تھا. قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا. تو اس کا واقعہ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا. سورۃ القصص کی آیات ہیں 72 سے 74 تک کہ قارون تھا تو قوم موسیٰ میں سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا. ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ کئی طاقتور افراد کی ایک پوری جماعت اس کی کنجیاں بمشکل اٹھا سکتی تھی. ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا اترا مت، غرور مت کر. اللہ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی راہ تلاش کر، اور اپنے دنیوی حصے کو بھی فراموش نہ کر. جیسا اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو دوسروں کے ساتھ احسان کر، اور ملک میں فساد پیدا نہ کر. یقین مان اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. قارون نے کہا یہ سب کچھ میری اپنی عقل اور فہم کی بنا پر مجھے ملا ہے. کیا ہے؟ اسے اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو تباہ کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے تھے اور بہت زیادہ مال والے تھے. اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی جب عذاب آتا ہے. بس قارون پوری آزمائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، یعنی کہ وہ پوری طرح تیار ہو کر شان شوکت کے ساتھ جلوس اپنا لے کر نکلا. تو دنیا کی زندگی کے خواہش مند کہنے لگے کاش ہمیں بھی اسی کی طرح مال مل جاتا جس طرح قارون کو ملا ہے. قارون تو بڑا خوش قسمت ہے. اور علم والے لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ تم پر افسوس ہے، بہتر چیز تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں سے تمہیں بطور انعام ملے گی. اس لیے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور سنت کے مطابق زندگی گزارو. اور یہی بات ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں. آخر کار ہم نے قارون کو اس کے محل کے سمیت زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنے آپ ہی کو بچانے والوں میں سے ہو سکا. اور جو لوگ کل اس کے مرتبے کو پہنچنے کے آرزو مند تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرے. اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا ہمیں بھی اس کے ساتھ دھسا دیتا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکر گزار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟ آخرت کا یہ گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی اور فخر نہیں جتاتے اور نہ فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرہیزگاروں کے لیے انجام بہت اچھا ہے. جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسی بدعمالی کرنے والوں کو ان کے اعمال کے برابر بدلہ ملے گا جیسے اعمال وہ کرتے تھے. اب آپ دیکھیں اس میں کیا بتایا گیا. قارون کا بنیادی جرم تکبر، اور اس کی خرابی کی ابتدا یوں ہوئی کہ میں نے جو کچھ پایا اپنے بلبوتے پر پایا، اپنی ذہانت سے پایا. تو وہاں سے پھر تکبر کا آغاز ہوتا ہے نا. پھر تکبر اللہ سے بے نیاز کر دیتا ہے. جب انسان اللہ سے بے نیاز ہوتا ہے نا پھر وہ اللہ کے احکامات کو بھی نظر انداز کرنے لگ جاتا ہے. جب تعلق ٹوٹ گیا تو پھر پرواہ نہیں نہ ہوتی. جب تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کسی کی ناراضگی کی، خوشی کی پرواہ نہیں رہتی. تو اللہ سے بھی خدا نخواستہ جب تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بے نیاز ہو جاتے ہیں افراد، تبھی بگاڑا. تو اسی وجہ سے قارون کے معاملات میں، رویے میں بگاڑ آیا، اور وہ پھر اس حد تک بگڑا
کہ اللہ نے اسے ایک مثال بنا دیا قیامت تک کے لیے. تو دنیا میں ہم جو کچھ بھی پاتے ہیں بے شک اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں اور اپنی عقل و فہم کو استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ عقل و فہم بھی اللہ نے دی ہے. تو اللہ رب کریم اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک ٹائپ کا شرک ہے کہ سب کچھ اللہ دے اور ہم کہیں کہ میں نے خود کمایا ہے, اللہ نے نہیں دیا. جیسے بعض اوقات بچے ہوتے ہیں نا بڑے اور وہ سرکش ہو جائیں تو کہتے ہیں ماں باپ کو کہ تم نے کیا ہے ہمارے لیے, ہم آج جو کچھ ہیں اپنی محنت سے ہیں. فرض کریں ماں باپ نہیں زیادہ امیر, بچوں نے محنت کی, پیسہ کما لیا, تو بے شک پیسہ تم نے کمایا, ڈاکٹر یا انجینئر بن کے, ڈاکٹر انجینئر کس نے بنایا؟ تمہارے والدین نے نا, تو لہٰذا تمہاری کامیابی والدین ہی کی دین ہے. تو اسی لیے پھر والدین بہت دکھی ہوتے ہیں نا. ویسے دنیا کی ہر بات جھیل جاتے ہیں, لیکن اگر بچے کہتے ہیں نا آپ نے ہمارے لیے کیا ہے, تو والدین کی بات بہت بری لگتی ہے. اسی طرح اللہ کریم کو بھی بہت غضب آتا ہے جب انسان ناشکری کرتا ہے اللہ کی نعمت کی. ٹھیک ہے, تو شرک کس معنی میں ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر, اللہ جو نعمتیں دینے والا ہے, سب سے بڑی بات کہ اس نے انسان بنایا, عقل دی, تبھی تو سارا کچھ کیا ہم نے, وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنی ذات کو پوجنا, میں ہوں جی, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انسان دنیا میں جو بت سب سے زیادہ پوجا گیا ہے وہ ہے نفس. تو چھوٹی موٹی بات تو ہم کر لیتے ہیں, وہ تو خیر گناہ نہیں ہے کہ میں فرض کرے کھانا اچھا بنا تو بھی میں نے بنایا ہے, ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں, وہ برا نہیں ہے. لیکن ہر وقت اپنے ہی فکر کرتے رہنا اور ہر کامیابی کو اپنے مرہون منت سمجھنا, یہ جو ہے نا بہت ہی غلط سوچ ہے اور بڑھتی جائے تو شرک کی طرف لے کر جاتی ہے, کیونکہ ہر کامیابی دراصل اللہ کی طرف سے. ابھی دیکھیں کہ زندگی میں آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ کوئی کھانا آپ کسی سے پوچھتے ہیں, آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, آپ اسی ریسیپی کے مطابق اسی طرح سے بناتے ہیں, مگر وہ ٹیسٹ نہیں آتا. تو آپ کہتے ہیں اگلے کو, تو کہتا ہے کہ نہیں میں نے ایسے ہی بنایا تھا, اس میں کوئی اور بات نہیں. وہ مزہ کیوں نہیں آتا؟ وہ مزہ بھی اللہ ڈالتے ہیں. اسی طرح کوئی کھانا آپ بناتے ہوں گے جو دوسرا نہیں کوئی بنا سکتا. تو یہ دیکھیں یہ اللہ کی عنایتیں ہیں, کھانے میں پھر ذائقہ بھی اللہ کریم نے ڈالا. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں نعمتوں کے حوالے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں, پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا. تو جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام ہے نا. اسلام قبول کریں گے, ایمان لائیں گے, دین پر عمل کریں گے, تبھی جہنم سے بچیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے نا. تو پھر سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ ایمان لانا, مسلمان ہونا, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ کسی کو عطا فرماتے ہیں. تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ملا کیا ہے. آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں, مگر آخری وقت تک ایمان نہ لائے, اور مرتے وقت بھی کیا کہا؟ علی ملتی عبد المطلب, میں عبد المطلب کی ملت پر مروں گا. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکے. تو کوئی یعنی دنیا بھر کا خزانہ بھی خرچ کر لے, کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا. اللہ رب کریم نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ قصص کی آیت نمبر 56, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ اسلام لائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جتانے لگے, یعنی کہ جیسے کہ جی ہم تو مسلمان ہو گئے پھر بھی ہمیں یہ نہیں ملا, ہم تو مسلمان ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ یوں ہوا. تو اس پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 17 میں, وہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتاتے ہیں آپ پر, آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت جتاؤ ہم پر, بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان لانے کی. اب اگر تم راست کو رہو تو, یعنی ایمان تو تمہیں دے دیا, اب تم صحیح راستے پر رہو. تو یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے کسی کو اسلام کی توفیق دینا. تو ہم مسلمان پیدا ہوئے, بلیسڈ پیدا ہوئے. اب اس بلیسنگ کو, اس رحمت کو سنبھالنا وہ ہمارا مسئلہ, کیونکہ نعمت اور رحمت مل جاتی ہے, اس کا تحمل ہونا اور بات ہے. اس کی ایک موٹی سی مثال پاکستان, ملا نا, سنبھالا نہیں جا رہا ہم سے.
مسلسل ہم نااہلی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہر ایک نعمت، ہم اب گھر گھر میں اب دیکھیں بچے ہیں، 5 6 بچے ہیں ماشاءاللہ، بیٹے ہیں خوبصورت خوبصورت جوان، بیٹیاں ہیں، کیا تربیتیں کی ہیں ہم نے۔ خود ماں باپ کے لیے وہ باعث مصیبت ہے، ہر دوسرے گھر کا یہی مسئلہ ہے۔ تو نعمت ہے نا بیٹے بیٹیاں، لیکن اولاد سے ہم نے اس رحمت کا کیا تحمل کیا، کیا پالا اس کو، کیا سکھایا، کیا بنایا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بس یہی بات ہے کہ رحمت اور نعمت اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ جو رحمت اور نعمت ہے اس کا تحمل وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نعمت کی قدر کرنا، اس کو سنبھالنا وہ ہمارا کام۔ اگر ہم نہ اہل ہیں تو پھر نعمت چھن جاتی ہے، اور اگر ہم اہلیت ظاہر کرتے ہیں تو پھر مزید نعمتیں ملتی ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو ہم اور دیتے ہیں، اور شکر گزاری دراصل نعمت کا صحیح استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ہر دور میں بے شمار نعمتیں بنائیں اور بے شمار احسانات کیے، تو ان احسانات کے ساتھ ساتھ مصائب اور مشکلات بھی ہیں، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے اور یہاں جنت کے لیے سلیکشن ہو رہی ہے، تو اس لیے اللہ رب کریم نے کچھ نہ کچھ آزمائشیں رکھی ہیں۔ کسی پر آزمائش کسی رنگ کی ہے، کسی پر کسی رنگ کی ہے، مگر آزمائش سب پر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی پر کم ہے کسی پر زیادہ ہے، کم زیادہ کوئی نہیں ہے، رنگ مختلف ہے۔ ہمیں لگتا ہے جس مصیبت پہ وہ ہے وہ تو کوئی مصیبت ہی نہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جس کو جو مصیبت پیش آتی ہے وہی پہاڑ ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہاں تک دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ آپ کو بی پی کی تکلیف ہے اور کسی دوسرے بندے سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جو بہت رونے دھونے کا عادی ہے، تو مجھے بی پی ہے، یہ تو آپ اس کو کہیں گے بھائی مجھے بھی بی پی ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، میں تو یوں کر لیتی ہوں۔ تو آگے کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کو بی پی ہے، مگر مجھے جو ہے نا وہ یوں ہوتا ہے نا، یعنی کہ میرا ڈفرینٹ ہے۔ تو ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ جو تکلیف مجھ پر گزر رہی ہے وہ دنیا میں انوکھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے کا اللہ رب کریم کی طرف سے آزمائش کا ایک ہی پیمانہ ہے، اس کی شکلیں مختلف ہیں، اور یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے پر جو مصیبت آئی ہے وہ تو اتنی سخت نہیں ہے، ہاں جو مصیبت مجھ پر گزر رہی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو آزمائش تو ہوگی، کیونکہ آزمائش کے بغیر جنت میں نہیں جایا جا سکتا، کہ جنت میں ہر تھوڑ دلے، ہر نہ شکرے، ہر جو ہے جلد باز کو بھیج دیا جائے گا، جھگڑالو کو، فسادی کو، تانے دینے والے کو بھیج دیا جائے گا، تو پھر وہی مسئلے ہوں گے جو دنیا میں ہیں۔ جنت میں تو وہ جائیں گے جن میں برداشت ہے، تحمل ہے، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی ہمت ہے، درگزر کی توفیق ہے۔ تو جو پھر اپنی یہ صلاحیتیں پروف کریں گے وہی چنے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نماز، روزہ، یہ جو چیزیں ہیں، زکوٰۃ ایون، یہ دراصل ان صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے ذرائع ہیں۔ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ڈسپلن، تحمل، تو کسی بھی بات میں جلد بازی کی عادت نہیں رہتی۔ روزہ برداشت کو بڑھاتا ہے، زکوٰۃ مال سے اوپر اٹھا دیتی ہے، محبت سے نکال دیتی ہے مال کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ دراصل ٹریننگ کے ذرائع ہیں، نظم و ضبط پیدا کرنے کی چیزیں ہیں۔ اصل میں جنت میں لے جانے والے اعمال در حقیقت جو ہے وہ تو یہ سارے اخلاق ہیں، تو یہ نہیں پیدا ہوں گے تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو آزمائش اور مصیبت کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایسا ہو جس کی زندگی میں کوئی آزمائش نہ آئے۔ ہر بندہ اپنے حصے کا ٹیسٹ دے کر ہی جائے گا۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں بقرہ 155 156 157 کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور نعمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کو آپ نے باقاعدہ موضوع کے اعتبار سے کیا تھا نا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ مسائل اور مشکلات ضرور آئیں گی۔ کیوں آتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو بھی ہم نے دیکھی تھی کہ جنت جو ہے وہ آزمائش کے ساتھ شرط ہے۔ پھر اللہ رب کریم مزید ارشاد فرماتے ہیں سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیا جائے گا؟
ہرگز نہیں. ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا تھا اور ہم ان کو بھی جانچیں گے. یقیناً اللہ یہ جان کر رہے گا کہ کون ہے جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی دیکھے گا جو جھوٹے ہیں. یعنی اللہ کو اپنے علم سے تو پتہ ہے، لیکن اگر جج یہ کہے کہ میں جانتا ہوں تم جھوٹ بول رہے تو مقدمے کا فیصلہ تو نہیں نہ ہو سکتا. جج تو گواہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تو جج ہے نا قیامت کے. تو پھر اللہ جانتے ہیں تو یہ بات تو انصاف کے خلاف ہوگی کہ اللہ گواہ بنے. تو پھر اللہ اس بات کو عمل سے ثابت کروائیں گے اس دنیا میں. تو آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ بعض اوقات نام نہاد عالم وہ مصیبت میں پریشانی میں صبر کھو بیٹھتے ہیں، اور بعض اوقات عام سے افراد ایسا عظیم الشان صبر دکھاتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث بن جاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ رب کریم ہمارے اندر ایمان کا لیول چیک کرنے کے لیے ہمیں آزمائشوں سے گزارتے ہیں. پھر مصائب اور مشکلات نازل ہونے کی وجہ سے انسان کے برے اعمال بھی مٹتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، مومن جو ہیں ان کے برے اعمال دور ہو جاتے ہیں. دنیا دارالجزا نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ایک عام تصور پایا جاتا ہے یہ تمہارے گناہوں کا پھل ہے. نہیں، کوئی گناہوں کا پھل نہیں ہوتا. گناہوں کا پھل تو قیامت کے دن ملنا ہے. دنیا میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اور یہ امتحان ہے جو طے ہے اور پہلے سے لکھا جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 41 میں، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ اللہ چکھا دے. بہت ممکن ہے کہ وہ اس طرح بدعمالیوں سے باز آ جائیں. یعنی جب انسان بہت برے اعمال کرتے ہیں، جیسے یہی دیکھ لیں کہ کرپشن ملک میں بہت عام ہے، ہر بندہ کرپشن کا نقصان اٹھا رہا ہے، ہر بندہ. تو یہ ہمارے سامنے مسائل کیوں پیش آتے ہیں؟ شاید ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہمیں کرپشن ختم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کسی بندے کو 100% اس کی کرپشن کا بدلہ نہیں ملتا. یعنی ایون آپ دیکھیں کہ شریف فیملی کو سزا ہو بھی جائے، کیا سزا ہو سکتی ہے؟ میکسیمم. تو آپ دیکھیں کہ 35 سال جو لوگوں نے سفر کیا ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ مرے ہوں گے، کتنے تڑپے ہوں گے، کتنے ترسے ہوں گے. صرف شریف فیملی نہیں، جتنے بھی گھرانے ہیں حکمران. ایون آپ دیکھیں کہ مشرف ہے، سب کا ہی ہونا چاہیے نا احتساب. تو جتنے بھی لوگ ہیں ان سالوں میں سے جس کو بھی جو بھی سزا دے، میکسیمم کیا دے سکتے ہیں؟ وہی بات ہے پھانسی، اس سے آگے کیا ہے؟ لیکن اتنے ہی سال جو لوگوں نے تکلیف اٹھائی اور کئی لوگ ان کی وجہ سے مارے گئے، اور جس طرح کے ہمارے سیاسی لیڈرز کا کردار ہے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے قتل و غارت گری ویسے ہی کرائی ہوگی پیسے دے کر. تو ایسی صورتوں کے اندر ہم ان کے مظالم کا کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ یہ تو صرف دنیا کا نظام ہے. جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو خرابی پھیلتی ہے. جیسے اگر میں گلاس توڑوں گی غصے میں آ کر تو کانچ تو بکھرے گا ہی بکھرے گا، وہ مجھے سمیٹنا پڑے گا، اور جب میں سمیٹوں گی تو چبھے گا بھی. تو یہ اس کا قدرتی نتیجہ ہے، چاہے آپ اسے مکافاتی عمل کہہ لیں، لیکن اصل جو عمل کا بدلہ ہے وہ قیامت کے دن ملنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر میں اچھا کام کرتی ہوں، یعنی جیسے میں نے پھول لگا دیے باغ میں، بیج بو دیا، تو پھول نکلے گا، خوشی تو ہوگی دیکھ کر، خوشبو مجھے بھی آئے گی، لیکن اس کا اصل اجر مجھے قیامت کے دن ملے گا. ٹھیک ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ شورا آیت نمبر 30 میں، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تو بہت ساری باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے. کہ دنیا میں جو مسائل آتے ہیں نا، وہ غلط اعمال کا قدرتی نتیجہ ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک ہے سزا، ایک ہے نتیجہ. جیسے پھر میں وہی بات کرتی ہوں، مجھے غصہ آیا، میں نے گلاس اٹھا کے توڑ دیا، ٹھیک ہے، اس پر والدہ سے فرض کریں میں اپنی بات کر رہی ہوں، اس پر مجھے غصہ آ گیا، ان سے بات کرتے ہوئے میں نے گلاس اٹھایا اور توڑ دیا. اب والدہ کہتی ہے تھوڑا سمیٹو. اب میں جو سمیٹ رہی ہوں یہ تو میرے عمل کا قدرتی نتیجہ ہے نا. سزا تو تب ہوگی جب مجھے تھپڑ بھی پڑے وہاں سے کہ بھئی تم نے کیا حرکت کی ہے، یا اس سے زیادہ کچھ. تو سزا تو قیامت کے دن کے لیے. یہ تو مسائل کا وہ قدرتی نتیجہ ہے جو ہمیں ملتا ہے. جیسے سارے کرپٹ ہیں اس وقت، اکثریت کرپٹ ہے، تو ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں کرپشن فیس کرنی پڑتی. حتیٰ کہ ایک بجلی کا بل ٹھیک کرانے جاؤ تو کرپشن فیس کرنی پڑتی.